اب آپ کے سامنے ہے کہ احتجاج کی کال کل کی دے دی گئی ہے، اسلام آباد کے اوپر دھاوا بولنا ہے، یہ کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کل یہ کرے گا تو ان کو بھی میں ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے کسی قسم کی بھی کوئی نرمی توقع نہ کرے۔ نے اپنی پوری تیاری کی ہوئی ہے، ہم نے اپنا پورا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے، پھر اتنا ضرور ہے کہ کوئی شکوہ نہ کرے۔ اسلام آباد پر دھاوا بولا تو سختی سے نمٹیں گے، وزیر داخلہ محسن نقوی نے مظاہرین کو وارننگ دے دی۔ نیوز کانفرنس میں کہا، کسی کو اسلام آباد پر دھاوا بولنے نہیں دیں گے، بتا رہا ہوں جو ہاتھ چڑھے گا نرمی کی توقع نہ رکھے، اگر کوئی چھوٹا واقعہ بھی ہو گیا تو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ احتجاج کے لیے آنے والوں کے لیے پوری تیاری کر لی، دھاوا بولا تو روکا جائے گا، پھر کوئی شکوہ نہ کرے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے آپ کو احتجاج زیب نہیں دیتا، امید ہے ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جس سے ملک کا نقصان ہو۔ کسی ملک کا سربراہ شہر میں موجود ہو تو دھاوا بولنا ٹھیک نہیں۔ اسلام آباد میں اس وقت حساس صورتحال ہے، سیکیورٹی کے انتظامات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی کا احتجاج روکنے کے لیے شہر اقتدار میں دفعہ 144 نافذ، اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستوں پر کینٹینرز لگا دیے گئے۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے مکمل بند، M4 کو بھی 4 مقامات سے بند کر دیا گیا۔ جی ٹی روڈ پر بھی مختلف مقامات پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں۔ راولپنڈی میں پولیس کی معاونت کے لیے رینجرز کی 4 کمپنیاں طلب۔ آل پاکستان پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن کا آج اسلام آباد میں تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان۔ پی ٹی آئی کا اسلام آباد میں ہر صورت احتجاج کا اعلان۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں، لندن پلان کے تحت قانون سازی کی جا رہی ہے، اپنی کرپشن چھپانے کے لیے آئین میں ترمیم کی جا رہی ہے۔ نواز شریف کے پلیٹلیٹس تیزی سے گر رہے ہیں، وہ جلد لندن بھاگ جائیں گے۔ رہنما پی ٹی آئی فیصل جاوید بولے، آئین ہمیں پرامن احتجاج کی اجازت دیتا ہے۔ علیمہ خان نے کہا، ہم احتجاج کریں گے، جیلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال دیں۔ زین قریشی نے ڈی چوک کا احتجاج مؤخر کرنے کی مشروط پیشکش کر دی، کہتے ہیں اگر حکومت 26ویں آئینی ترمیم کو 23 اکتوبر سے آگے لے کر جائے تو تحریک انصاف بھی اپنے جلسے جلوس اور دھرنے مؤخر کر دے گی۔ پی ٹی آئی والے تصادم اور لاشیں چاہتے ہیں، اس لیے ڈی چوک آئیں گے۔ لوگوں کو مروانے کے لیے احتجاج کی کالز دی جا رہی ہیں۔ سینیٹر فیصل واوڈا کی پی ٹی آئی پر چڑھائی، نیوز کانفرنس میں کہا، بانی پی ٹی آئی کا پیادہ علی امین گنڈاپور آگ برسا رہا ہے، ریڈ زون میں تصادم کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اپنی سیاست کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک رہے ہیں۔ ملک کی معیشت بہتر ہونے پر بانی چیئرمین پریشان ہیں، قوم کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس کی تعریف کریں، فساد نہیں، مجبور نہ کریں کہ اپنے فون میں موجود چیزیں سب کے سامنے رکھ دوں۔ پنجاب کی حفاظت کرنا آتی ہے، یہاں قانون توڑنا آسان نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ایک بار پھر وارننگ، ذہنی مفلوج نہ خود کام کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں، ان کا کام ہی انتشار پھیلانا اور جلاؤ گھیراؤ کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا پنجاب پر حملہ کرنے والے دراصل اپنے ہی لوگوں پر حملہ کر رہے ہیں، پنجاب پر حملے کے لیے خرچ ہونے والا پیسہ خیبر پختونخوا پر لگائیں، عوام کی زندگی مشکل بنانے والے دھرتی پر بوجھ ہیں، ہر روز نیا تماشا اور ڈرامہ کرنے سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ہمت کارڈ منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ منحرف رکن اسمبلی کا ووٹ گنا جائے گا، رکن اسمبلی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دے سکے گا۔ آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق فیصلہ قدم قرار، سپریم کورٹ نے نظر ثانی اپیلیں متفقہ طور پر منظور کر لیں۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائزہ نے نظر ثانی کیس کا مختصر فیصلہ سنا دیا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا، صدارتی ریفرنس پر 17 مئی 2022 کا اکثریتی فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ آرٹیکل 63A نظر ثانی درخواست پر تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، کسی جمہوری ملک میں ووٹ نہ گننے کا قانون نہیں، 63A کا فیصلہ صرف ایک جج کے مارجن سے اکثریتی فیصلہ ہے۔ کیا ایک جج کی رائے پوری منتخب پارلیمان پر بھاری ہے؟ جج کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ کوئی رکن منحرف ہوا ہے؟ پارٹی سربراہ کا اختیار ایک جج استعمال کرے تو یہ کیا جمہوری ہوگا؟ امید ہے ایک دن ہم سنجیدہ جمہوریت بن جائیں گے، ججز کے درمیان کوئی لڑائی نہیں، ایسا نہیں کہ ادارہ ٹوٹ گیا ہے،
پی ٹی آئی نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا۔ تحریک انصاف نے آرٹیکل 63A سے متعلق فیصلہ خلاف آئین قرار دے دیا۔ عدالتی فیصلہ آئینی ترمیم لانے کی راہیں ہموار کرے گا۔ سیکرٹری جنرل تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ کی پریس کانفرنس، کہا عدالتی فیصلہ آئین کے خلاف ہے۔ آئین میں ترمیم ہوئی تو جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے سب آئینی ہو جائے گا۔ سابق صدر اور سینئر رہنما پی ٹی آئی عارف علوی نے کہا جمہوریت کی پامالی ہو رہی ہے، کیا ضرورت تھی اس وقت آرٹیکل 63A کو دیکھنے کی؟ ہمارے چیف جسٹس لوگوں کی خرید و فروخت کا ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کا کہنا ہے زرداری اور شریف خاندان کے لیے ارکان پارلیمنٹ خریدنے کا راستہ ہموار ہو گیا۔ ہارس ٹریڈنگ کا عملی مظاہرہ آئینی ترمیم کی ووٹنگ میں ہوگا۔ حکومت سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آئینی ترمیم کی بل ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے تاوقت کہ کانفرنس اپنے انجام کو پہنچے۔ اس دوران میں داخلی جو تنازعات ہیں اور سیاسی اختلافات ہیں اس کو ہمیں یکجہتی میں تبدیل کر دینا چاہیے۔ کسی قسم کے تنازع سے ہمیں بالا تر ہو جانا چاہیے۔ میں اپوزیشن سے بھی یہی اپیل کروں گا کہ وہ اپنے احتجاجات اس دوران نہ کریں، اس کو مؤخر کر دیں۔ آئینی ترمیم پر فضل الرحمان کا حکومت کے ساتھ جانے سے انکار۔ سربراہ JUIPA کی حکومت سے آئینی ترمیم SCO کانفرنس تک مؤخر کرنے کی اپیل۔ اپوزیشن سے بھی کل کا احتجاج نہ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے کہا آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے اتنی جلدی کیا ہے؟ حکومت اس انداز میں آئینی ترمیم کو کیوں منظور کرانا چاہتی ہے؟ کہا گیا آئینی ترمیم اتوار کو ہی کرنی ہے ورنہ پیر کو آسمان کے جائے گا۔ آئینی ترمیم کا بل اس قابل نہیں کہ اسے منظور کیا جائے یا اس کی سپورٹ کی جائے۔ پارلیمنٹ میں کوئی میچ فکسنگ اور خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے۔ آرٹیکل 63A سے متعلق عدالت کا فیصلہ قبول ہے۔ عدالتی فیصلہ سیل پرچیز کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ پی ٹی آئی نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اقدامات کو چیلنج کر دیا۔ سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں کمیٹی کے 23 ستمبر اور 1 اکتوبر کے فیصلے غیر قانونی قرار دینے کی استدعا کر دی۔ ادھر اسلام آباد کی وکلاء تنظیموں نے مجوزہ آئینی ترمیم کو مسترد کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار، ڈسٹرکٹ بار اور اسلام آباد بار کونسل کے نمائندوں کی مشترکہ نیوز کانفرنس، کہا ہم مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف مزاحمت کریں گے۔ یہ آئینی ترمیم بدنیتی پر مبنی ہے۔ اگر آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی تو فیڈریشن کو نقصان ہوگا۔ انتخابی عہدیداریاں الیکشن ٹریبیونل میں سنی جائیں گی۔ پنجاب میں 8 الیکشن ٹریبیونلز کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری۔ الیکشن ٹریبیونلز میں حاضر سروس اور ریٹائرڈ ججز کو شامل کیا گیا ہے۔ حاضر سروس ججز کے لیے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے مشاورت کی گئی۔ شیخوپورہ، ننکانہ، سیالکوٹ، وزیر آباد اور لاہور کے چند حلقوں کے لیے جسٹس سلطان تنویر احمد پر مشتمل ٹریبیونل تشکیل۔ لاہور کے دیگر حلقوں کے لیے جسٹس ریٹائرڈ رانا زاہد محمود کی تقرری۔ چنیوٹ، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیکسنگ، چھنگ اور حافظ آباد سے جسٹس محمد اقبال چودھری کیسز سنیں گے۔ قصور، اوکاڑہ، ساہیوال، پاک پتن اور وہاڑی کے لیے جسٹس انور پر مشتمل ٹریبیونل تشکیل دیا گیا۔ صدر مملکت نے ملیشیا کے وزیر اعظم کو نشان پاکستان سے نواز دیا۔ ایران صدر میں پروقار تقریب، سول اور عسکری قیادت شریک ہوئی۔ صدر آصف علی زرداری سے ملاقات میں ملیشین وزیر اعظم نے کہا ابتدا میں پاکستان سے 1 لاکھ ٹن چاول کی کھیپ لیں گے۔ پاکستان سے حلال گوشت کی برآمدات کو $200 ملین تک بڑھایا جائے گا۔ اس سے پہلے پاک ملیشیا بزنس ڈائیلاگ سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا معاشی ترقی کے لیے دستیاب مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تجارت کے لیے دونوں ممالک کی بزنس کمیونٹیز کو بھرپور تعاون فراہم کریں گے۔ پاکستانی مصنوعی ذہانت کا استعمال کر کے دین کا کام کریں۔ مسلمانوں کو چاہیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر تحقیق کریں۔ مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کا گورنر ہاؤس کراچی میں تقریر سے خطاب، کہا اسلام کا پیغام پھیلانے کے لیے مسلمان سوشل میڈیا کا استعمال کریں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی آمد پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ڈاکٹر ذاکر نائک کی خدمات پوری دنیا کے لیے قابل احترام ہیں۔ سندھ صوفیاء اکرام کی دھرتی ہے۔